والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه الترمذي فی ابواب الجنائز. محترم سامعین کرام، میت کے احکام و مسائل کے تعلق سے ترتیب وار مفید اور قابل قدر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں یقینی طور پر ہمارے لیے انتہائی مفید ہے، لائق عمل ہے، اور ہمارے علم میں یقینی طور پر یہ باتیں اضافہ کا سبب بنے گا. اسی واسطے سے میت کے احکام و مسائل کے تعلق سے سلسلے وار درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، موت کا اعلان ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن موت کے اعلان کا کیا حکم ہے؟ ہمیں کس طرح سے موت کا اعلان کرنا چاہیے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مر جاتا ہے تو اس میت کے موت کی خبر اور اس کی اطلاع لوگوں کو کس انداز میں دی جائے؟ شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی ہے. ابھی آپ کے سامنے جامع ترمذی ابواب الجنائز باب ما جاء فی کراہیت النعی حدیث نمبر 980/6 یعنی 986 نمبر کی حدیث پیش کی گئی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے لیے کھلے عام اعلان کرنے سے منع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے کھلے عام اعلان کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن النعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے کھلے عام اعلان کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. عربی زبان میں موت کی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے لیے نعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نعی کا مطلب ہوتا ہے موت کی اطلاع دینا. اور ابھی جو روایت آپ کے سامنے جامع ترمذی کی نقل کی گئی ہے اور جس کے اوپر امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی کراہیت النعی، کہ موت کی اطلاع کی کراہیت کے باب میں، تو یہاں پر جو موت کی اطلاع سے جس طرح کی اطلاع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے مراد وہ اطلاع ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور وہ ایک مخصوص طریقہ ہے اور وہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے، جس کی صورت یہ تھی کہ لوگ موت کی اطلاع دینے والوں کو بھیجتے، جو گھروں کے دروازوں پر، بازاروں میں اعلان کرتے. اس میں نوحہ ہوتا تھا، اور جب وہ موت کی اطلاع دیتے تھے تو اس کے ساتھ میت کے جو اچھے صفات ہوتے تھے اس کو بیان کرتے تھے. وہ جو موت کی اطلاع دینے والا لوگوں کے دروازوں پر، بازاروں میں جب اعلان کرتا موت کا، تو وہ اس کے ساتھ نوحہ بھی کرتا اور میت کے جو اچھے صفات ہیں اس کو بیان کرتا. تو اس طرح کی جو نعی ہے، اس طرح کی جو اطلاع ہے، اسے شریعت نے منع کیا ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری والا نمبر 3 پیج نمبر 453 یعنی 453 نمبر پیج پہ اسی طرح کی تفصیل بیان کی ہے کہ جس نعی سے شریعت نے منع کیا ہے وہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے، جس کی صورت یہ تھی کہ لوگ موت کی اطلاع دینے والوں کو بھیجتے، جو گھروں کے دروازوں اور بازاروں میں اعلان کرتے، اور اس میں نوحہ ہوتا، اور اس کے ساتھ میت کے جو افعال حمیدہ یعنی اس کے جو اچھے جو کام ہوتے تھے اس کو وہ بیان کرتا تھا. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن کسی آدمی کی موت ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی اطلاع دینا شریعت کی روشنی میں بالکل جائز ہے، اور اس کی دلیلیں اس طرح سے ہیں. نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا حدیث نمبر 1333. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نعن نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، یعنی نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا انتقال جس دن ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع دی۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا کالے رنگ کی ایک عورت کی دونوں میں سے کوئی ایک مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کی وفات ہو گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فلاں شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ کرام کو دی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ فرماتے جا رہے تھے کہ اب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور اب وہ شہید کر دیے گئے۔ اب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھا چکے ہیں اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اللہ ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4262 کے اندر ہے۔ ان تمام احادیث یعنی جو 3 حدیثیں پیش کی گئی ہیں جس کے اندر موت کی اطلاع کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان تینوں حدیثوں سے 3 حالتیں ہم نکال سکتے ہیں۔ اور اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے لیے کھلے عام اعلان کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے کھلے عام اعلان سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے اور ان تینوں حدیثوں سے 3 باتیں 3 حالتیں اخذ کی جا سکتی ہیں، 3 مسئلہ مستنبط کیا جا سکتا ہے، 3 مسئلہ نکالا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گھر والوں، ساتھیوں اور اہل اصلاح کو اطلاع دینا سنت ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو گھر والوں کو اطلاع دیا جائے، یہ سنت ہے، ساتھیوں کو اطلاع دیا جائے، یہ بھی سنت ہے، اور جو اہل اصلاح ہیں ان کو بھی اطلاع دیا جائے۔ نمبر 2، تکبر ریاکاری کے لیے بڑی جماعت کو دعوت دینا کہ دعوت دیں گے تو بڑی جماعت آئے گی تو یہ مکروہ ہے۔ اور ایسی اطلاع جس میں نوحہ یا اس مثل کا اور کوئی دوسرا کام ہو تو اس طرح کی اطلاع بالکل حرام ہے۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں علامہ ابن العربی رحمہ اللہ نے عارضۃ الاحوزی کے اندر نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے طریقے کے مشابہت نہ ہو، اگر جاہلیت کے طریقے کی مشابہت نہ ہو اور ایک سیدھے سادے انداز میں اگر کسی کے موت کی اطلاع دینا ہو تو یہ جائز ہے۔ اور علامہ سلیل ہلالی نے فرمایا کہ حرام وفات کا اعلان وہ ہے جو جاہلیت کے عمل کے مشابہ ہو، یعنی دروازوں پر، بازاروں میں، میناروں پر چیخ کر اعلان کرنا، جیسا کہ آج کل رسائل و جرائد اور میگزینز کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر سادگی کے ساتھ کسی کے موت کی اطلاع لوگوں کے درمیان دی جائے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر اطلاع دینے میں فخر، تکبر، ریاکاری اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں اگر وہ شامل ہو تو بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر اس طرح سے اطلاع دی جائے کہ اس میں نوحہ ہو، اس کے مرنے والے کے اچھے صفات کو بیان کر کے اور زور زور سے بیان کر کے جب اس کے موت کی اطلاع دی جائے تو یہ بالکل حرام ہے، اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن النعی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے کھلے عام اعلان کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں بڑی ہی مفید ہیں اور بڑی ہی معلومات طلب ہیں، لہذا ان باتوں کو غور سے سنتے ہوئے ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر ان طریقوں کو رائج کریں جن طریقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، مشروع فرمایا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے
دنیا کے اندر بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔